الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم والترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ علماء اکرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، خصوصاً نوجوانوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، اصل خطاب تو مہمان مکرم، مقرر شعلہ وار، زیغم اہل سنت، ایک ماہ ناز عالم ربانی حضرت علامہ مولانا مفتی آصف محمود صاحب دامت برکاتہم جو دلی سے تشریف لائے ہیں، ان کا خطاب ہونا ہے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، 9 بجے انشاءاللہ ان کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن یہاں کے نوجوانوں کہ ہمت و حوصلے نے مجھے بولنے پر مجبور کیا ہے۔ نوجوانوں کا جذبہ، محبت، جس محنت کے ساتھ اپنے مربیوں کو ساتھ لے کر اس پروگرام کو انجام تک پہنچانے کی ہمت اور ان کا حوصلہ، آج میں نے دیکھا بڑی محبت کے ساتھ نوجوان اس جلسے میں لگے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ہر سال اس طرح جوش و خروش کے ساتھ جلسہ کرتے ہیں، انعقاد کرتے ہیں۔ اور اصل آپ کو ان کا بھی خطاب، مہمان کا بھی سننا ہے، ان کی دعا پر جلسے کا اختتام بھی ہوگا۔ اس لیے جو حضرات ادھر ادھر ہیں وہ جلد سے جلد تشریف لے آئیں تاکہ مہمان وقت پر بیٹھ جائیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ابھی آپ نے آپ کے ماسٹر فاروق صاحب، ایسا لگتا تھا کہ بہت مزے ہوئے شاعر ہیں، عمدہ انداز، نرالا انداز تھا۔ اللہ کرے جوش جنو اور ہو زیادہ۔ میرے دوستو، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے،
اللہ تعالیٰ کے قبضے میں سب کچھ ہے، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اسی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ایک پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ میرے دوستو، آج آپ نے جلسہ کیا، یہ آپ کے دل میں یہ داعیہ، یہ جذبہ پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اللہ نے آپ کے بزرگوں، آپ کے نوجوانوں، یہاں کی ماں بہنوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کیا، دینی جذبہ، کہ دینی محفل مجلس قائم ہو جس میں علماء اکرام آئیں، قرآن و حدیث کی باتیں بتائیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ کے نبی حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے ساتھ بھلائی کا، خیر خائی کا، اچھائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر دینی روح پھونک دیتے ہیں۔ میرے دوستو، آج آپ کے اس محلے لونگ کے بزرگوں نے، نوجوانوں نے، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ محفل قائم کرنے کا موقع عطا کیا۔ میرے نوجوانوں، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، آپ کے علاقے کے لوگ مختلف جگہ میں تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور الحمدللہ سب دینی مزاج کے لوگ ہیں، دینی جذبہ رکھتے ہیں، جہاں بھی کاروبار کرتے ہیں اپنے دین و ایمان کے ساتھ ہیں، نماز و قرآن کے ساتھ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سچا امانت دار تاجر، یعنی تجارت کرنے والا، اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، اس کا حشر شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دیا، اس لیے ہم اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں، اللہ نے بے شمار نعمتیں نچھاور کی ہیں، اللہ نے ہم کو کسی بندے کا محتاج نہیں بنایا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، جتنا بھی شکریہ ادا کریں گے وہ بھی کم ہے۔ یاد رکھیے، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کہتا ہے، میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ فرماتا ہے، جب تمہارے رب نے یہ بتلا دیا، یہ سمجھا دیا کہ اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ کر دے گا، نعمت میں بڑھا دے گا۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے لوگو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ کن نعمتوں کا حق ادا کر سکتے ہو، کن نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکتے ہو؟ بے شمار نعمتیں اللہ کی۔ اللہ نے جسم دیا، اللہ نے جان دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ دیا، پیر دیا، زبان دیا، ناک کان دیا۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، ہم نے تم کو مناسب شکل و صورت دی ہے، ایک پانی کے اندر ہم نے تمہاری شکل بنا دی، ہاتھ بنا دیا، پیر بنا دیا، زبان کان ناک بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے، تمہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، تم قابل تذکرہ چیز نہیں تھے، تمہارا وجود تک نہیں تھا۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اللہ کہتا ہے، تم قابل تذکرہ چیز نہیں تھے،
ہم نے تمہارے ماں باپ کے ملے جلے پانی سے تمہیں سننے والا دیکھنے والا بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے یہ سب ہم نے کیا ہے، تمہاری شکل ہم نے بنائی۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں اپنے ماں کے پیٹ میں رکھا، 9 مہینے تک رکھا، ایک ناپاک پانی، ایک ناقدر پانی، ایک ذلیل پانی، ایک حقیر پانی سے ہم نے تم کو بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تم کو ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا، تمہیں مناسب جگہ پر رکھا اور میرے دوست بزرگوں ایک مدت تک رکھا، اس کے بعد ہم نے اسی پانی سے خون کا لوتھڑا بنا دیا، اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا بنایا، ہر 40 دن کے اندر اس میں تبدیلی آئی، ہم نے ہاتھ بنا دیا، پیر بنا دیا، جسم جسامت بنا دیا، روح ڈال دی، ہم نے تم کو انسان بنا دیا، سننے والا دیکھنے والا بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے ہم نے کیسے ذلیل پانی سے پیدا کیا، من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ہم نے تم کو ناپاک ذلیل ایک نطفے سے پیدا کیا ہے۔ میرے دوست بزرگوں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے ہم نے تم کو ذلیل پانی سے پیدا کیا، شکل صحیح، آنکھ صحیح جگہ، ناک صحیح جگہ، زبان صحیح جگہ، کان صحیح جگہ، دل و دماغ صحیح جگہ ہم نے لگایا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ کہتا ہے انسان تجھے جس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے ہم نے تم کو مناسب شکل صورت دی، ہم نے مناسب شکل بنایا، مناسب صورت بنا دی۔ میرے دوست میرے بزرگوں تمہیں ایک ڈھانچے میں ڈھال دیا، بہتر بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میرے نوجوانوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں ہم اللہ کا جتنا شکریہ ادا کریں اپنے آپ پر غور کریں گے، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ پہ اگر غور کر لوگے سمجھ میں آ جائے گا تم کو ہم نے دل دیا، تم سمجھنے کو تیار نہیں، تم سننے کو تیار نہیں، عمل کرنے کو تیار نہیں۔ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ کہتا ہے یا تو یہ قرآن کو سمجھنے کو تیار نہیں یا ان کے دل پر تالا لگ گیا ہے، ان کا دل بند ہو چکا ہے۔ اللہ کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بها، ہم نے دل دیا وہ سمجھنے کو تیار نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے نگاہ دی وہ دیکھنے کو تیار نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے کان دیا وہ سننے کو تیار نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، وہ یا کان میں ڈاٹ پڑا ہوا ہے۔ میرے دوست بزرگ اللہ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ کہتا ہے اللہ نے دل پر مہر لگا دیا ہے، نگاہوں پر پردہ ہے۔ میرے دوست بزرگوں اللہ قرآن میں ایسے لوگوں کی صفتوں کو بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے اپنے کان کو بند کر لیتے تاکہ قرآن کی باتیں حدیث کی باتیں نہ سنیں۔ یغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، اللہ کہتا ہے وہ کانوں کو کپڑوں سے بند کر لیا کرتے تھے تاکہ محمد مصطفیٰ کی بات نہ سنیں۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی ہیں حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب گزرتے تھے اپنے کان پہ ہاتھ رکھ لیتے، کپڑا رکھ لیتے تاکہ محمد مصطفیٰ کی کوئی بات کان سے میری نہ ٹکرائے، میں نہ
حقیقت سنو. روایت میں آتا ہے ایک دفعہ ایسا ہوا گزر رہے تھے, آواز آئی اللہ کے نبی رحمت کونین کی, آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو پہلے دوسری کے کانوں سے وہ آواز ٹکراتی ہے, ایمان لائے بغیر چین نہیں آتا. وہی تو پہلے دوسری جو اللہ کے نبی کی بات کو سننا نہیں چاہتے تھے, نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ دنیا میں بدترین شخص کسی کو نہیں سمجھتے تھے. وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے زیادہ بہتر انسان میں نے کسی کو نہیں دیکھا. یہاں تک ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن امیہ, جب وہ ایمان نہیں لائے تھے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر عبداللہ ابن امیہ کہتا ہے مسلمانوں کے پیغمبر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے مسلمانوں کے پیغمبر, اگر میرے سامنے تمہارے لیے آسمان سے سیڑھی اتار دی جائے, سیڑھی پہ چڑھ کے تم آسمان پہ جاؤ, عرش پہ جاؤ, اور تمہارے ساتھ 4 فرشتے بھی آئے اور تم اپنی رسالت کی اپنی نبوت کی دستاویزات دیکھے آؤ, تب بھی میں نہیں مانوں گا, تسلیم نہیں کروں گا, تمہاری بات مانوں گا نہیں. میرے دوست بزرگ انکار کر دیتا ہے, لیکن ایک موقع آتا ہے, مکہ فتح ہوتا ہے, حضرت ابو سفیان آتے ہیں امان طلب کرنے کے لیے. حضرت ابو سفیان کے ساتھ وہی عبداللہ ابن امیہ آتا ہے, رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جاتا ہے, آپ پر ایمان لے آتے ہیں. میرے نوجوانوں, جو آپ کی بات ماننے سے انکار کر رہا تھا, جو یہ کہتا تھا آسمان کے فرشتے بھی گواہی دیں گے نہیں مانوں گا, آسمان سے دستاویزات لے کے آئیں گے نہیں مانوں گا, ایمان لے آتا ہے, آپ پر فدا ہو جاتا ہے, قرآن ہو جاتا ہے. میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, آج ہمیں ایمان اللہ نے نصیب کیا, اللہ نے مسلمان بنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان گھر میں پیدا کیا, لیکن آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے, ہم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے. بے شمار نعمتیں ہیں, ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے. یاد رکھو میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, اللہ کہتا ہے اگر تم شکریہ ادا کرو گے اللہ کہتا ہے نعمت بڑھا دے گا. اللہ نے تم کو کھانے دیا, شکریہ ادا کرو, پانی پینے دیا, شکریہ ادا کرو, اللہ نے کاروبار دیا, شکریہ ادا کرو, اللہ نے گھر دے دیا, شکریہ ادا کرو, اللہ نے کپڑا عطا کیا, شکریہ ادا کرو, اللہ نے ہاتھ پیر میں قوت دیا, شکریہ ادا کرو, جسم و جسامت صحیح سلامت رکھا, شکریہ ادا کرو. جتنا شکریہ ادا کریں گے, اللہ نے نوکری دے دی, کاروبار دے دیا, گھر دیا, تجارت دیا, بزنس دیا, نعمت دیا, دولت دی, زمین و جائیداد دیا, اللہ کا جتنا شکریہ ادا کریں گے اللہ کہتا ہے اللہ نعمت کو بڑھا دے گا. اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ کہتا ہے جتنا شکریہ ادا کرو گے. حضرت مفتی صاحب آ گئے, تو جتنا شکریہ ادا کرو گے اللہ نعمت کو بڑھا دے گا. آج دولت ہمارے پاس, آج خزانہ ہمارے پاس آ جائے, ہمارے پاس نعمتیں آ جائیں, اللہ مکان دے دے, ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنے پیسے سے کیا ہے, ہم نے اپنی دولت سے کمایا ہے, اپنے زور و بازو سے کمایا ہے. آپ کی قوت دینے والا, طاقت دینے والا کون ہے؟ ہم شکریہ ادا نہیں کرتے. میرے دوست بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے دیا, لقمہ اٹھانے کی قوت دینے والی ذات اللہ کی ہے, اٹھا کر زبان میں ڈالنے کی قوت دینے والا اللہ, چبانے کی قوت دینے والا اللہ, پیٹ میں داخل کرنے کی قوت دینے والا اللہ, ہضم کی طاقت دینے والا اللہ. اللہ تعالیٰ اس سے کچھ نفع, اس سے میرے دوست بزرگوں اس کو فضلات بنا کر نکال دینے والا وہ رب ہے. میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیرضی عن العبد ان یاکل الاکلۃ ویحمدہ علیہا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بھی راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ کھاتا ہے, اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. میرے نوجوان, ہم سمجھتے ہیں یہ ہم نے کمایا, ہم سمجھتے ہیں یہ تجارت ہماری, یہ کاروبار ہمارا, بزنس ہم نے کیا ہے, کاروبار ہم نے کیا ہے, پیسہ ہم نے کمایا ہے, بینک بیلنس ہمارا, زمین و جائیداد ہماری, سونے چاندی ہمارے. میرے دوست دینے والی ذات اللہ کی ہے, شکریہ ادا کریں. میرے نوجوانوں, اس کا شکریہ یہ ہے, مال کا شکریہ یہ ہے, آدمی زکات نکالے, صدقات و
خیرات کرے، غریبوں کا خیال کرے، رشتہ داروں کا خیال کرے، پڑوسیوں کا خیال کرے، بے کس بیوہ یتیم کا بے سہارا کا خیال کرے۔ میرے دوست بزرگوں کیسے شکریہ ہم ادا کرتے ہیں؟ آج ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا نہیں آتا۔ اللہ نے جسم دیا، آج ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کا شکریہ ادا کیسے کرتے ہیں؟ نیند دیا اللہ نے، سونے کی اللہ نے راحت دیا، چین دیا، سکون دیا، نیند دے دیا، دعا پڑھ کے سو گئے، اٹھنے کے بعد نیند سے بیدار ہو گئے۔ النوم اخو الموت، نیند تو میرے دوست بزرگوں یہ موت کا بھائی ہے، یاد رکھیے۔ اب یہ ایسا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی ہماری آنکھ کھلے نہ کھلے، میرے نوجوانوں اللہ نے آنکھ کھول دیا، بیدار کر دیا، اس کا شکریہ ادا یہ ہے آدمی دعائیں پڑھے، فجر کی نماز پڑھے، فجر کی نماز ادا کرے۔ آج ہم نماز میں مسجد میں نظر نہیں آتے، صبح کی نماز میں میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج یہ ایک صاحب بوڑھے میاں آئے، فرمانے لگے اپنے علاقے کا کہ آج صبح میں 2-4 آدمی تھے، ایک محلہ آباد ہے، سارے نوجوان سو رہے ہیں، سارے بزرگ سو رہے ہیں، ماں بہنیں سو رہی ہے، مسجد خیر آباد ہے، پکارا جا رہا ہے، آواز دی جا رہی ہے، ہم سننے کو تیار نہیں، ہم سمجھنے کو تیار نہیں، عمل کرنے کو تیار نہیں، مسجد آنے کو تیار نہیں۔ میرے دوستو وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اگر شکریہ ادا کرتے اللہ ہم سے راضی ہوتا، اللہ ہمیں اپنے گھر بلاتا۔ جس کو بلاتا ہے یہ سمجھ لیجئے اللہ اس سے راضی ہے، جو اللہ کے گھر نہیں آتا سمجھ لیجئے اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ نہیں چاہتے میرے گھر آئے۔ میرے دوست بزرگوں، آج تو میرے نوجوانوں اگر مسجدوں میں امام نہ رکھے جائیں، شاید نماز بھی نہ ہو۔ اماموں کا احسان ہے جو مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں، اسی امام کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا نہیں رہتا۔ امام کو ہم غلام سمجھتے ہیں، امام ہمارا مقتدا ہے، امام ہمارا رہبر ہے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن۔ اللہ کے نبی امام کو ذمہ دار بتلاتے ہیں، امام مقتدا ہے، امام سردار ہے، امام رہبر ہے۔ آج ہم امام پہ حکومت کرتے ہیں، امام سے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، امام سے بحث وباسا کرتے ہیں، امام کی تنخواہ پر کوئی غور فکر نہیں کرتے۔ میرے نوجوانوں، اللہ کے نبی نے دعا دی ہے اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین۔ اللہ تعالیٰ امام کو دعا دے رہا ہے، مؤذن کو دعا دے رہا ہے۔ میرے دوستو اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں، امام کا مرتبہ، آج امام ہے مسجد میں، وہ آپ کو نماز پڑھاتا ہے، امام کی بات سننے کو تیار نہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میں ایک جگہ گیا، میں نے امام صاحب سے یہ کہا امام صاحب آپ کی مسجد میں کرسی پڑے، اتنی تعداد میں کرسی۔ وہ کہنے لگے اگر مولانا اگر کسی جمعے میں بیان کر دیا دوسرے دن میں گھر جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، یعنی امام مسئلہ نہیں بتا سکتا، امام مسئلہ نہیں بتا سکتا، سمجھا نہیں سکتا۔ میرے نوجوانوں، وہی بات کہے گا جو سردار کہے گا، جو متولی کہے گا، جو سیکریٹری کہے گا، جو محلے کا ذمہ دار کہے گا۔ امام کو اس حق حاصل ہے وہ قرآن و حدیث کی صحیح باتیں پہنچائے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، آج اماموں کی قدر نہیں۔ اور ایک بات بتاتا چلو، آج مسجدوں میں کرسیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہر جگہ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں، سننے کو تیار نہیں۔ وہ حوالہ دیتے ہم نے وہاں دیکھا ہے، ہم نے فلاں جگہ دیکھا ہے، ہم نے مکہ مدینے میں دیکھا ہے۔ یاد رکھیے ہمارا مذہب اسلام ہے۔ میرے نوجوانوں، مکہ مدینہ جہاں میرے آقا پیدا ہوئے، جہاں میرے آقا مدفون ہیں، ان جگہ سے ہمیں بہت زیادہ پیار ہے۔ اس جگہ کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن میرے دوست بزرگوں اگر وہاں کوئی عمل کرے گا سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف، قرآن و حدیث کے خلاف، ہم نہیں مانیں گے، تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم چلیں گے اپنی شریعت پر، ہم چلیں گے اپنے مذہب پر، ہم چلیں گے قرآن و حدیث پہ فرمان پر۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کہتا ہے میرے نوجوانوں اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اور فقہ کو مانو۔ یعنی فقہ مانے میرے دوست حضرت عطا کہتے ہیں الفقہاء العلماء۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، علماء کی مانو۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، مسئلہ معلوم کیا کرو۔ اگر آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا
دیا نیچے بیٹھنے کے لیے الگ بات ہے، یا باقی معذور ہیں نیچے بیٹھ اٹھ نہیں سکتے، لیکن یاد رکھو اگر آپ کو تکلیف زیادہ نہیں ہے آپ بیٹھ سکتے ہیں کسی طرح بھی، جس طرح چاہیں آپ بیٹھنا چاہیں، پیر قبلے کی طرف ہو جائے، چوکور بیٹھ جائیں، سہارا لگا کے بیٹھ جائیں۔ میں کہتا ہوں اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی قوت ہے تو فرض نماز زمین پر بیٹھ کے پڑھو، اگر تکلیف باقی ہے سنت وغیرہ کرسی پہ پڑھ لو۔ میرے نوجوانوں میرے بزرگوں اس پر خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے، یہ بھی بات میں ہر جگہ بتاتا ہوں اور اماموں کے بارے میں ہر جگہ کہتا ہوں، ایسا نہ ہو ایک جگہ میں نے امام کے بارے میں بات کی، صبح سردار پہنچ گیا ذمہ دار کہنے لگی امام صاحب تم نے مولانا کو کیا کہا ہمارے بارے میں؟ کہ کیا ہوا؟ کہ مولانا کوئی عالم الغیب ہے، نہیں مسئلہ بتائیں تو عالم الغیب ہو گیا۔ افسوس ہے، اور میرے بزرگوں میرے بھائیوں مسئلہ ہم سننے کو سمجھنے کو عمل کرنے کو تیار نہیں۔ میرے نوجوانوں یاد رکھو ہر محلے میں آئیے کوشش کریں، نوجوان جس طرح جلسے کے لیے کوشش کرتے ہیں یہ کوشش کریں گھر کا کوئی مرد مسجد سے باہر نہ رہے نماز کے وقت میں، مسجد آباد ہو جائے۔ میں آج بھی کہتا ہوں اگر صبح کی نماز میں مسجدیں اسی طرح آباد ہو جائیں جس طرح جمعے میں آپ آتے ہیں، یاد رکھیے سارے ظالم ختم ہو جائیں گے، ان کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے آج آپ حکومت پہ ہوں گے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں آج وجہ کہ آج مسلط کیا اللہ نے ہم پر، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہر آدمی بات کرتا ہے وقف کا بل کا، وقف بل کے بارے میں ہر ایک پوچھتا ہے بات کرتا ہے، لیکن مسجد میں نظر نہیں آتا، نماز میں نظر نہیں آتا۔ اللہ کی بندو جس زمین کو تمہارے باپ داداؤں نے وقف کیا ہے اس زمین پہ آ کے اللہ کے لیے وقف کے سجدے تو کر لو، نماز تو پڑھ لو، نماز پڑھو، پابندی جہاں رہو جس جگہ رہو جس حال میں رہو نماز کی پابندی کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ میرے نوجوانوں میرے بزرگوں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس محبت کے ساتھ آپ نے جلسہ منعقد کیا اور مہمان معظم کو بلایا۔ میرے دوستو یہ تو ان کا بڑا پن ہے کہ آپ کی دعوت پہ تشریف لے آئے، بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، اور مطلب یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں بہت سے علماء سے جن محبت کرتا ہوں ان میں سے حضرت مولانا بھی ہیں، دل سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو بتلا دیا کرو، اس لیے کہ سادگی سنجیدگی متانت اللہ نے دیا ہے، اور جو لوگ منگوڑے ہوتے ہیں میں ان کی مطلب یہ کہ بدتمیزی نہیں کرتا کہ ان کے بے ادبی یا ان کے خلاف تو نہیں کہتا، لیکن دل میں نہیں بس پاتے وہ۔ بہرحال یہ تو بڑے عالم ہیں، اس لیے میں نے شروع میں بھی کہا کہ اصل خطاب انہی کا ہونا ہے، اور ہمارے نوجوان تو ڈرے ہوئے تھے، بجلی چمکتی دل دھڑکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سب لوگ کہتے ہیں وہ تمہارے جلسے میں تو برسات ہوتا ہے جلسہ کیا کرتے ہو؟ اللہ کی میں نے کہا کہ بھائی ساری باتیں سننی پڑے گی، نیک کام کرو گے سننا پڑے گا، سمجھے کہ دینی بات دین کا کام کرو گے باتیں سننی پڑیں گی، بغیر سنے لوگ آپ اچھا بھی کریں گے جو بھی کریں گے اس کو اعتراض کرنے والا اعتراض کرے گا، انگلی اٹھائے گا۔ آپ دین کا کام کریں گے تو انگلی ضرور اٹھائے گا، وہ علماء کو دیکھے گا، لباس کو دیکھے گا، چال چلن کو دیکھے گا، انگلی اٹھائے گا۔ اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکریہ ادا کرو گے نعمت بڑھا دوں گا۔ آج آپ دیکھیں مالداروں سے بڑے بڑے لکھپتی سے پوچھئے کہ بھئی کیا حال ہے، وہ فوراً کہے گا بہت حال خراب، کاروبار ٹھیک نہیں، بہت خراب، کورونا آ گیا تھا سب ختم، کھا رہا ہے پی رہا ہے، گھر دیا مکان دیا دکان دیا تجارت دی نوکری سب کچھ اس کے پاس، پھر بھی ناشکری کرے گا، کچھ بہت پریشانی۔ اس سے پوچھے بچے کتنے؟ کہتا دو۔ امام صاحب مولانا صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ بی بچے کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ تنخواہ کتنی؟ 8,000 10,000۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ بچے کتنے؟ کہتا 6 سے تو کم بتاتا ہے۔ یہاں 2 بچے لاکھوں کماتا کہتا بہت پریشان، یا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو اعتراض کرنے والا کرے گا۔ اب یہ کہ ہم کام چھوڑ دیں،
کیا دین کا کام؟ جیسے ایک شوہر تھا، بیوی کے ہر بات پہ اعتراض کرتا تھا. بیوی ایک مرتبہ انڈا اسن کے لے آئی ابال کے، تو کہنے لگا فرائی یعنی تل کے لانا چاہیے تھا، کیوں ابال کے لے آئی اسن کر؟ یہ بڑا مشکل بات ہے. دوسرے دن وہ کیا کی، انڈے کو تل کے یعنی فرائی کر کے لے گئی. تو کہنے لگا اسن کے لائی نہیں. اب کہی کہ کل تو میں اسن کے لے گئی تھی، کہتا تل کے لا، آج لے گئی تل کے، کہتا اسن کے. تیسرے دن اس نے کیا کیا ہے کہ انڈے کو ابال دیے، ایک کو تل کے لے گئے. اب کرے گا تو کیا کرے گا؟ لے کے سامنے جب پہنچی ہے، اس کو تو ہر بات میں اعتراض کرنا ہے. کہنے لگا وہی پاگل عورت، جس کو اسننا تھا اس کو تل دی، جس کو تلنا تھا اس کو سل دی. یہ حال ہمارا ہے. ہم اگر اس کے پیچھے پڑھیں گے کون کیا کہتا ہے کیا کرتا ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں. اپنا کام کرتے جاؤ. میں نے کہا آپ ہمت رکھو، حوصلہ رکھو، نیت صحیح رکھو، اللہ کی مدد آئے گی. حضرت مولانا پہنچ گئے وقت پر، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ زیغم اہل سنت مقرر شعلہ بار حضرت علامہ مولانا مفتی آصف محمود صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سب کو نوازیں. وما علینا الا البلاغ.